نیا پاکستان بنانے کے دعوے دار نے اپنی ناکامی کیسے تسلیم کی؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اقتدار میں آنے سے پہلے چٹکی بجا کر معیشت بہتر بنانے، کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے اور پاکستان کو معاشی سپر پاور بنانے کے دعوے دار عمران خان نے 2.5 برس وزارت عظمیٰ کے مزے لینے کے بعد اب یہ مضحکہ خیز موقف اختیار کیا ہے کہ ابھی تو مجھے اقتدار میں آئے صرف 26 مہینے ہوئے ہیں اور عوام کی یہ خواہش ہے کہ میرے بٹن دباتے ہی اچانک ایک نیا پاکستان بن جائے۔ عمران خان نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی فیری ٹیبل یا پریوں کی کہانی نہیں ہے کہ پلک جھپکتے سب کچھ بدل جائے، یہ حقیقی دنیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاہم عمران خان کے ناقدین یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو پھر انہوں نے عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیوں کیے؟ سچ تو یہ ہے کہ عمران خان کے 26 مہینوں کے دور اقتدار میں عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں اور ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا ایک طوفان برپا ہو چکا ہے۔ چنانچہ ملک کی 11 اپوزیشن جماعتوں نے کپتان کی ناکام حکومت سے جان چھڑوانے کے لیے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے۔ ایسے وقت میں اپنے اقتدار کی نصف مدت پوری کرنے والے وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 2.5 سالوں میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ ماضی میں جناب 100 دن میں نیا پاکستان کھڑا کر دینے کے دعوے کیا کرتے تھے۔ تاہم اب جب اقتدار کی آدھی مدت گزرنے کے بعد ان کو یاد دلایا گیا کہ ابھی تک نیا پاکستان نہیں بن پایا تو انہوں نے یہ توجیہ پیش کر دی کہ 26 مہینوں میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کپتان کے اس موقع پر ناقدین سوال کرتے ہیں کہ کیا پچھلے 2.5 برس سے وہ سو رہے تھے؟ کیا کپتان کو نہیں معلوم کہ یہ گورننس کا معاملہ ہے، کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں جہاں انہوں نے بال پھینکنے سے پہلے سٹارٹ لینے میں ہی 2.5 برس لگا دیے؟ کپتان حکومت کی 2.5 برس کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام کو تباہی، بربادی اور بدحالی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ موضوع کو ابھی تک انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ گورننس کس چڑیا کا نام ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے اقتدار کو اب تک صرف اپنے ذاتی اور سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، جو کہ ان کی چھوٹی سوچ کا غماز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ملک کا وزیر اعظم منہ پر ہاتھ پھیر کر اپنے سیاسی مخالفین کو دھمکیاں دیتا ہو، اس سے کسی بہتری کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نیا پاکستان بنانے کے دعووں کے حوالے سے ابھی تک صرف ہوا میں باتیں ہی کی جا رہی ہیں اور وعدوں پر عمل درآمد کی رفتار صفر ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اقتدار میں آنے سے قبل 90 دنوں میں معیشت بہتر بنانے، کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے، بے لاگ احتساب کرنے اور بیڈ گورننس ختم کرنے کے نسخے بتانے والے عمران خان کے 2.5 سالہ دور اقتدار میں کوئی وعدہ بھی وفا نہیں ہو پایا۔ احتساب کے نام پر حکومت کی انتقامی کارروائی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے وسیع اختیارات رکھنے والی نیب کی ساکھ پر سپریم کورٹ 12 سوالات اٹھا چکی ہے۔ کپتان نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے سیاسی مخالفین کو نیب اور FIA کے ذریعے خوب رگڑا ہے، مگر کابینہ میں بیٹھے چوروں پر ہاتھ ڈالنے کو کوئی تیار نہیں۔ نیب کی یک طرفہ کارروائیوں کے خلاف ملک کی اعلیٰ عدالتیں 12 منفی ریمارکس دے چکی ہیں، جس کے باعث احتساب کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ گزشتہ 2.5 برسوں میں کپتان حکومت نے سب سے زیادہ زبانی فوکس معیشت پر کیا اور سب سے زیادہ بیڑا غرق بھی اسی شعبے کا کیا۔ قرضوں پر قرضے، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر، ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، بے لگام مہنگائی اور آٹے چینی کی کمیابی نے کپتان کی نااہل حکومت کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وزیر اعظم جس چیز کے مہنگا ہونے کا نوٹس لیتے ہیں وہ مزید مہنگی ہو جاتی ہے، مارکیٹ سے غائب کر دی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود وزیر اعظم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ مافیا سے لڑیں گے اور اصلاحات متعارف کروا کے نیا پاکستان بنائیں گے۔ دوسری طرف تحریک پاکستان کے 2.5 سالہ دور حکومت میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی۔ گڈ گورننس کے بجائے بیڈ گورننس کا پودا اب تناور درخت بن گیا ہے۔ کپتان کے دور اقتدار میں سرکاری اور ریاستی ادارے متنازع ہو چکے ہیں اور ان کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ ملک کی تاریخ میں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں لائے گئے وزیر اعظم کو بچانے کے لیے فوجی قیادت نے اپنی ساکھ کو بھی داؤ پر لگا لیا ہے اور اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے کھلی تنقید کا نشانہ بن رہی ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ کہ نکمے کپتان ان مسائل پر قابو پانے کا ابھی تک صرف سوچ رہے ہیں، عملی اقدامات کا آغاز نہ جانے کب ہوگا۔ ایک انتہائی کمزور حکومت کی جانب سے جو اپنی آدھی مدت گزار چکی ہو، اس میں ابھی تک اصلاحات کے حوالے سے محض سوچ بچار سے ثابت ہوتا ہے کہ کپتان اینڈ کمپنی نے حکومت پر قابض ہونے سے پہلے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا، اس لیے اب تمام پرانے وعدوں سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ مگر ظلم یہ کہ اپنی تمام تر ناکامیوں اور نالائکیوں کے باوجود کپتان اب بھی اپوزیشن کو چور اور ڈاکو قرار دینے پر اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ ایسے رویے کے ساتھ تو صدیوں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔